بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج اتوار کا روز ہے اور اپریل کی 16 تاریخ۔ امریکہ کا ایک نیا تماشا اور آخر میں پاکستان کے بارے میں کچھ مختصر سی بات، یہ ہیں آج کے موضوع جس پہ اس پروگرام میں بات چیت کی جائے گی۔ امریکی جو اسٹریٹجک مفادات ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے امریکہ نے پاکستان میں رجیم چینج آپریشن کیا اور اب اس کا اگلا ٹارگٹ جو ہے وہ بنگلہ دیش بننے جا رہا ہے۔ بنگلہ دیش کی ایک پولیٹیکل پارٹی ہے عوامی لیگ، اس سے تعلق رکھنے والی وزیر اعظم شیخ حسینہ واجد نے گزشتہ سوموار کو بنگلہ دیش پارلیمنٹ میں یہ خطاب کرتے ہوئے بیان دیا اور امریکہ پر الزام لگایا کہ امریکہ اپنے اسٹریٹجک مفادات کے لیے بنگلہ دیش میں جمہوریت کا گلا گھونٹنا چاہتا ہے اور غیر جمہوری طریقے سے ایسی حکومت لانا چاہتا ہے جو کہ اس کے مفادات کے لیے کام کرے۔ انہوں نے کہا کہ اس وقت جو ممالک اور خاص کر مسلمان ممالک اگر امریکی مفادات کے لیے کام کرنے پر راضی نہیں ہوتے تو ان پر جو امریکہ ہے وہ مختلف طریقوں سے دباؤ ڈال کر وہاں امریکن مخالف حکومت کو چلتا کرتا ہے اور جو ان کی امریکہ کی حمایت کا یقین دلائیں ایسی حکومت کو پھر برسر اقتدار لے آتا ہے۔ انہوں نے اس وقت جو ایشیا انڈو پیسیفک خطہ میں جاری امریکہ اور چین کی محاذ آرائی ہے اس کا ذکر کیا اور بتایا کہ امریکہ ہر صورت انڈو پیسیفک میں اپنی من مانی جو ہے چاہتا ہے اور وہاں پہ جو اپنی ہیجمنی ہے یا اپر ہینڈ اس کو قائم رکھنا چاہتا ہے۔ اب اگلے مہینے کی 14 تاریخ کو تھائی لینڈ میں انتخابات ہونے جا رہے ہیں اور امریکہ کی پوری کوشش ہے کہ وہاں موجودہ جو چائنا فرینڈلی حکومت ہے اس کی بجائے امریکن فرینڈلی حکومت جو ہے وہ برسر اقتدار آ جائے۔ میانمار میں بھی حال ہی میں چند روز پہلے دہشت گردی کے نام پر کیے جانے والا فضائی حملہ جو ہوا اس پہ بھی امریکہ نے سخت ناپسندیدگی کا اظہار کیا ہے اور اس بنا پر بہت ممکن ہے کہ وہ کسی وقت بھی اس ملک میں بھی بڑی مداخلت کر سکتا ہے۔ اب اگر بنگلہ دیش میں بھی رجیم چینج آپریشن ہو جاتا ہے اور امریکہ کی حامی حکومت جو ہے وہ برسر اقتدار آ جاتی ہے تو یہ بے آف بنگال جس کو خلیج بنگال کہتے ہیں اور اس کا نقشہ آپ دیکھ رہے ہیں تو اس کے ساتھ یہ ملحق 3 ممالک یعنی میانمار، بنگلہ دیش اور تھائی لینڈ، تو ان تینوں ممالک میں اگر امریکن حامی حکومتیں آ جاتی ہیں تو ان حکومتوں کے آ جانے کے بعد وہ 7 ریاستیں جو کہ بھارت میں 7 سسٹرز کہلاتی ہیں اور یہ آپ نقشہ دیکھ لیں، اس میں یہ ساری ریاستیں جو ہیں ان کا نام بھی لکھا ہوا ہے اور یہی وہ ریاستیں ہیں کہ جن میں جو بے چینی رہتی ہے اور بھارت اور چین کے تعلقات جو ہے وہ آپس میں خراب ہوتے رہتے ہیں۔ تو پھر امریکہ ان 3 ممالک یعنی بنگلہ دیش، میانمار اور تھائی لینڈ میں امریکن حامی حکومتوں کی مدد سے ان ریاستوں میں بے چینی پیدا کر کے دراصل امریکہ بھارت کو لوہے کے چنے چبوانا چاہتا ہے اور بھارت جو اس وقت امریکہ کی پالیسیوں پر آمنا و صدقنا کہنے کی بجائے بعض دفعہ اکڑ دکھاتا ہے تو اس بنا پر جو ہے وہ امریکہ ان 7 ریاستوں 7 سسٹرز جو کہ انڈیا کے اس وقت ریاستیں ہیں ان میں بے چینی پیدا کر کے امریکہ بھارت کو سزا دینا چاہتا ہے اور بتانا چاہتا ہے کہ اگر تم نے میری پالیسیوں پر آمنا و صدقنا نہیں کہا تو پھر میری طرف سے بھی سزا کے لیے تیار رہو۔
اور پھر اگر اس میں وہ کامیاب ہو جاتا ہے تو اس کا جو بڑا ٹارگٹ وہ یہ ہے کہ امریکہ پھر بھارت کو اپنا مطیع اور فرمانبردار بنا کر دراصل اس ایریے میں چین کے خلاف استعمال کرنا چاہتا ہے۔ اب جو بنگلہ دیش میں رجیم چینج ہے اس کے لیے جو امریکہ نے پالیسی یا منصوبہ بندی کی ہے، اس میں جو موجودہ حکومت ہے عوامی لیگ کی، اس کے خلاف بہت ہی منفی پروپیگنڈا شروع کیا جا رہا ہے۔ اس ملک میں مذہبی بنا پر جو فرقہ وارانہ حملے ہیں ان کا آغاز کر دیا گیا ہے، اور اگر آپ میڈیا کو فالو کر رہے ہوں تو بنگلہ دیش میں مذہب کی بنیاد پر جو ہے وہ حملے شروع ہو چکے ہیں۔ اور اسی طرح پھر بھارت اور میانمار کے ساتھ جو مہاجرین کے مسائل بنگلہ دیش کے چل رہے ہیں اس کو وہ ہوا دینا جاتا ہے، اور اسی طرح کچھ این جی اوز جو ہیں ان کو بنگلہ دیش میں انسانی حقوق کی پامالی کی بنیاد پر یا اس چیز کو سامنے رکھ کے وہ ان این جی اوز کو استعمال کرنا چاہتا ہے موجودہ حکومت کے خلاف، کہ موجودہ حکومت جو ہے وہ انسانی حقوق کی پامالی کر رہی ہے۔ اسی طرح روہنگا قومیت کے کچھ سلیپنگ سیلز ہیں جو کہ ڈسٹربنس پیدا کر سکتے ہیں امریکہ کے کہنے پر، اور وہ اس وقت بنگلہ دیش میں موجود ہیں۔ ان سلیپنگ سیلز کو بھی بیدار کر کے جو امریکہ ہے وہ بنگلہ دیش میں بے چینی پیدا کرنے کی کوششیں جو ہے اس کی منصوبہ بندی کر رہا ہے۔ تو ناظرین، اب دیکھتے ہیں کہ امریکہ اپنی جو چودراہٹ قائم رکھنے کے لیے اس انڈو پیسیفک جو خطہ ہے اور اس بے آف بنگال میں ملحق جو ممالک ہیں ان کو کس طریقے سے اپنے قابو کرتا ہے، اور پھر اس انڈو پیسیفک پالیسی میں وہ کس طریقے سے چین کو نیچا دکھانے میں کامیاب ہوتا ہے، اور اس سلسلے میں جو وہ نیا کھیل کھیلنا چاہتا ہے اس میں وہ کتنا کامیاب ہوتا ہے، اس کے لیے ہمیں بہرحال وقت کا انتظار کرنا پڑے گا۔ تو ناظرین، اب اس پروگرام کے دوسرے حصہ میں ایک 2 منٹ کی تقریباً ویڈیو ہے جو آپ دیکھ سکتے ہیں، اور اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس وقت جو پاکستان میں حکومت ہے مغربی میڈیا میں اس کا کس طریقے سے مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ اور اس کے ختم ہونے پر پھر ایک چھوٹی سی ویڈیو ہے جو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پاکستان سے جو واقعی سچی محبت کرتے ہیں اور جو اس ملک کے ساتھ اخلاص اور وفا کا تعلق رکھتے ہیں وہ اس ملک کے لیے کن جذبات کا اظہار کرتے ہیں۔ ایک نظم کی صورت میں وہ جذبات آپ 60% of the members of Pakistan's federal cabinet are wanted criminals. They are people who are out on bail, oh so interminable bail, for money laundering and crimes of economic corruption of an Everestian magnitude. No country in the world has ever had a government where the majority of the members were wanted for serious crimes. And yet they live and have lived lives of luxury here in London, rolling around in their stolen property. And as Ken Livingstone, the former mayor of London, has pointed out, all with the absolute equanimity and collaboration by the British government, which is forever lecturing others on good governance and on the rule of law and the rules-based order. The truth is, the Pakistani power elite now stands naked. And the big question is, and this is a question for those of us who believe in people's power, can the mass movement of millions of people on the street prevail over a powerful military, filthy rich, and backed by the United States of America? Perhaps the last time that succeeded was in the Iranian Revolution, in the 1979 revolution. If it can be replicated in a Pakistan, country so populous, of such strategic importance, and as I said earlier, armed with nuclear weapons. صدیقی نے لکھا ہے، تم ایسے رہبر کو ووٹ دینا وطن کو جو ماہتاب کر دے،
اداس چہرے گلاب کر دے، جو ظلمتوں کا نظام بدلے، جو روشنی بے حساب کر دے، تم ایسے رہبر کو ووٹ دینا۔ وطن جو میرا نہال کر دے، جو ہجر موسم وصال کر دے، جو خوشبوؤں کی نوید بن کر گلاب موسم بحال کر دے، تم ایسے رہبر کو ووٹ دینا۔ تم ایسے رہبر کو ووٹ دینا جو دل کا موسم سہانا کر دے، وطن سے غربت روانہ کر دے، جو آستینوں کے سانپ مارے، جو بم دھماکے فسانہ کر دے، تم ایسے رہبر کو ووٹ دینا۔ تم ایسے رہبر کو ووٹ دینا جو دستے قاتل کو کاٹ ڈالے، جو دی فروشوں کا دم نکالے، جو ماؤں بہنوں کا ہو محافظ، جو وحشیوں کو لگام ڈالے، تم ایسے رہبر کو ووٹ دینا۔ قدم قدم پر جو راہبر ہو، گلی گلی سے جو باخبر ہو، جو دشمنوں سے نہ خوف کھائے، جسے ہمیشہ خدا کا ڈر ہو، تم ایسے رہبر کو ووٹ دینا۔ خدا کرے وہ بہار آئے، جو قرض سارا اتار آئے، میرے وطن کے نصیب میں بھی سکون، راحت، قرار آئے۔